بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہنٹر ہاسپ نے ایک زبردست کہکہا لگایا، پھر بولا، یہاں میں آپ کو دنیا کی ہر نعمت مہیا کر سکتا ہوں سوائے پانی کے۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ یہاں پانی نہیں ہوتا۔ آپ پانی نہیں پیتے؟ آپ یقین کریں میں نے 16 سال سے پانی نہیں پیا۔ آپ پانی کے بغیر زندہ ہیں؟ نہیں، شراب پیتا ہوں، انسانی خون پیتا ہوں۔ آپ کو یہ دونوں چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جولیا ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ پیش کروں؟ وہ بولا۔ نہیں شکریہ، تکلف نہ کریں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا اور پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایڈونچر پسند لوگ تو اسی طرح کے ایڈونچر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایڈونچر ہے، شاید آخری ایڈونچر۔ وہ ایک جگہ رک گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ایک تاریخ ہے اور ابھی تک اس تاریخ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی۔ آئیے میری تاریخ بھی دیکھ لیجئے۔ میرے حساب سے آپ میری 29ویں محبوبہ ہیں۔ اس سے پہلے میں 28 لڑکیوں سے عشق کر چکا ہوں، اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جو یہاں میرے اس ڈریم ہول میں آ چکی ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ ڈریم ہول میں آنے والیوں کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ مس، آئیے دیکھیے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہاں کا ماحول بھی صاف ستھرا تھا اور یہ بھی ایک قدرتی غار ہی تھا۔ یہاں بھی روشنیاں جل رہی تھیں۔ سپاٹ دیواروں میں خاص قسم کے لوہے کے کنڈے لگائے گئے تھے اور ان لوہے کے کنڈوں میں چاروں طرف انسانی ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ ڈھانچے رسیوں کے ذریعے ان کنڈوں میں لٹکائے گئے تھے، لیکن ان کے پنجر بالکل خشک ہو چکے تھے اور خاصے پرانے معلوم ہوتے تھے۔ جولیا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ان ڈھانچوں کو دیکھنے لگی۔ ہنٹر ہاسپ پھر بولا، 28 محبوبائیں جنہیں میں نے اپنی تاریخ کے طور پر محفوظ کر لیا ہے، اور 29ویں محبوبہ تم ہو مس۔ اب یہاں ہم کافی دن تک عیش کی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے درمیان کوئی موجود نہیں ہوگا، میں اور تم اور یہ زندگی، اعلیٰ درجے کی شراب، اور وہ گوشت جو تم نے دیکھا تھا وہ اسی سیاہ فام کا گوشت تھا۔ اصل میں بس اتنا فرق ہو گیا ہے مہذب دنیا میں آ کر کہ وہاں اپنے قبیلے میں ہم کچا گوشت ہی کھا لیا کرتے تھے، لیکن اب ذرا سا نمک لگا کر بھون لیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ گوشت لذیذ ترین شے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بھی اس سے روشناس کراؤں گا اور آپ کو زندگی کا لطف آ جائے گا۔ آپ اپنے بدن میں ایک انوکھی کیفیت محسوس کریں گی۔ آپ یقین کیجئے، بس ایک بار، صرف ایک بار آپ اس کا لطف اٹھا لیں، پھر کبھی نہیں بھول سکیں گی۔ وہ بولے جا رہا تھا اور جولیا سکتے کے سے عالم میں اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ پھر بولا، اور جب آپ اس ماحول سے اکتا جائیں گی، آپ عاجز آ جائیں گی مجھ سے، تو پھر میں آپ کے پورے جسم کو اپنے معدے میں اتار لوں گا اور ہڈیوں کا یہ پنجر اس 29ویں کنڈے میں لٹک جائے گا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہاں ان کی تعداد بہت کافی ہے۔ ابھی ڈریم ہول کے ایسے کئی خالی غار موجود ہیں جن میں یہ کنڈے لگائے جا سکتے ہیں۔ عمر جس قدر بھی ساتھ دے سکے، یہ میری زندگی کا سب سے دلچسپ مشغلہ ہے۔ مس، آپ نے مجھے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا۔ اوہو، میرا خیال ہے آپ اس ماحول کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ آئیے آئیے، پلیز اب ذرا کچھ پرلطف باتیں کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ان لڑکیوں میں سے نہیں معلوم ہوتی جو زندگی میں نئی نئی تبدیلیوں سے لطف اٹھانے کی شوقین ہوتی ہیں۔ حالانکہ زندگی میں تبدیلی بڑی دلکش چیز ہوتی ہے۔ آئیے، خوف زدہ ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں اس منحوس جگہ سے، آئیے۔ وہ جولیا کے قریب، بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر جولیا کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکال لایا۔ جولیا کے رگو پے میں کچھ ایسی سنسنی سی دوڑ رہی تھی کہ اس کا بدن تقریباً بے جان سا ہو گیا تھا اور وہ اس سے اپنا بازو تک نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اس نے ایسی کمزوری شاید پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جو کچھ اس نے یہاں دیکھا تھا اور جو کچھ سنا تھا وہ رگوں میں لہو خشک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈریم ہول نامی یہ جگہ در حقیقت ایک تاریخی جگہ تھی اور یہ وحشی آدم خور تھا، اور اس کا ثبوت کچن میں رکھے ہوئے آدھے انسانی جسم کی شکل میں موجود تھا۔ اب کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اس طرح تو نہیں مرنا چاہیے، ایسے مرنا تو مناسب نہیں ہوگا۔
کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے، چاہے اس جدوجہد میں زندگی چلی جائے۔ یہاں موت کی پرواہ کسے تھی؟ سیکرٹ سروس کی ٹیم میں سارے ہی جان باز تھے، اور ان کا نظریہ تھا کہ اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے زندگی کی بھرپور جدوجہد کرو، اور اگر اس میں کامیابی حاصل نہ ہو تو ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ کر زندگی موت کے حوالے کر دو کہ زندگی کا اختتام تو یہی ہے۔ اور یہ نظریات X2 کی جانب سے انہیں منتقل ہوئے تھے اور ان کے رگ و پے میں پیوست ہو گئے تھے۔ جولیا کو اس تصور سے کچھ تقویت ملی۔ ہنٹر ہاسٹ اسے لیے ہوئے بڑے حال میں آ گیا، اور یہاں اس نے جولیا کو بڑے پیار سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، ہاں مس، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن خیر، آپ کا نمبر 29 ہے، تو مس 29 آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ ڈریم ہول کیسا لگا ہے؟ جولیا نے اپنے حواس کو قابو میں کیا اور پھر کسی قدر سنبھلتے ہوئے بولی، وحشی جانور، تم واقعی ایک انتہائی کمینہ صفت انسان ہو، بلکہ انسان تو تمہیں کہنا ہی غلط ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے وہ سب سچائی لگتی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ ضرور، زندگی میں ایک ہی نظریہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی گفتگو بھی لطف دیتی ہے۔ کیا یہ 28 لڑکیاں تمہاری اپنی نسل کی تھیں؟ رنگ و نسل، جب یہ انسانی ڈھانچے یہ نہیں ظاہر کر سکتے کہ وہ کون سے رنگ اور کون سی نسل کے ہیں، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ لیکن خیر، تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ اس دنیا کے کئی ملکوں کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو ہماری سرزمین پر سونے کی تلاش میں آئے تھے، کچھ مقامی لڑکیاں بھی تھیں، مختلف ملکوں سے ان کا تعلق تھا۔ بات اصل میں وہی ہے جو ہم نے تم سے اینی ٹرن پر کہی تھی۔ تم لوگ صدیوں سے ہمیں لوٹ رہے ہو، ہماری اس سرزمین سے تم اتنا کچھ لے جا چکے ہو کہ اب سوچتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تم نے صدیوں سے ہماری غلامی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پہلے تمہارے سمندری جہاز آتے تھے اور انسانوں کے وحشی سوداگر ہمیں ہماری سرزمین سے بچوں، عورتوں اور مردوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے، پھر انہیں منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد انہیں ساری عمر غلامی کی زندگی بسر کر کے مر جانا ہوتا تھا۔ لیکن اب ہم جاگ گئے ہیں، اب تم سے انتقام کا دور شروع ہوا ہے، اور یہ انتقام بالآخر ایک دن تمہیں خون کے آنسو رلا دے گا۔ تمہیں احساس ہوگا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اب اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں تم سے کرنا تو بے مقصد ہی ہے۔ یہ ایک بالکل الگ سلسلہ ہے جس کا تعلق یقیناً تم سے نہیں ہوگا۔ ہاں، تم بھی ظاہر ہے یہاں دولت کی تلاش میں ہی آئی ہوگی۔ کیا یاد کرو گی تم بھی کہ کیا دولت حاصل ہوئی ہے تمہیں؟ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ بہرحال تم وحشی آدم خور بالکل اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کا ایک لفظ بھی کہا جائے، لیکن اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ شرافت سے مجھے اس کا موقع دو گے یا پھر میں خود ہی اس سلسلے میں کچھ کروں؟ جواب میں ہنٹر ہاسٹ نے ایک گھن گرج کہکہا لگایا تھا، پھر وہ بولا، پسند آئی، تمہاری بات پسند آئی۔ بہرحال انسان کو دلیر ہونا بھی چاہیے، لیکن ڈارلنگ یہاں سے جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ دروازہ کھولو، جولیا نے کہا، اور ہنٹر ہاسٹ پھر ہنس پڑا، پھر بولا، خود کھول لو، تم کھولو یہ دروازہ۔ جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کھلتا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، جولیا نے کہا اور ایکشن میں آ گئی۔ ہنٹر ہاسٹ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا رہا۔ دفعتاً ہی جولیا اپنی جگہ پھرکی کی طرح گھومی اور اس نے اپنے جوتے کی ایک ٹھوکر ہنٹر ہاسٹ کے پیٹ پر لگائی۔ وہ شاید اس کی توقع نہیں رکھتا تھا، اس لیے اوق کی آواز کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ضرب معمولی نہیں تھی۔ جولیا نے جو جسٹو کے ایک داؤ کے تحت جوتے کی ٹھوکر اس کی ٹھوڑی پر لگانے کی کوشش کی، لیکن ہنٹر ہاسٹ نے اپنے چوڑے ہاتھ کی گرفت میں جولیا کا پاؤں لے لیا اور اس کی پنڈلی کو ٹخنے کے پاس سے پکڑ لیا۔ جولیا بری طرح گرتے گرتے بچی، اور ہنٹر ہاسٹ کے اس طرح پکڑنے سے گر جاتی تو یقینی طور پر اس سنگلاخ زمین پر اس کا بھیجا باہر نکل پڑتا، لیکن ہنٹر ہاسٹ نے اس کی پنڈلی پکڑنے کے ساتھ ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب گھسیٹا اور دوسرے ہاتھ پر اسے روک کر زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ وہ کہکہے لگا رہا تھا اور جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمانہ قدیم کے کسی دیو نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ ہنٹر ہاسٹ نے اسے ایک لمحے میں بے بس کر کے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا تھا۔ بلا شبہ جولیا کو اعتراف کرنا پڑا کہ انسانی نسل سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، حالانکہ اگر اس کی جگہ اس جیسی جسامت والا کوئی بھی اور شخص ہوتا تو جولیا کو اس سے مقابلہ کرنے میں کوئی خاص دقت نہ ہوتی۔ ہنٹر ہاسٹ اسے بازوؤں میں دبوچے ہوئے اس کمرے میں لے آیا جو غار ہی میں سے بنایا گیا تھا، لیکن اسے ایک خوبصورت بیڈ روم کی حیثیت دے دی گئی تھی۔
جولیا نے اس کے باوجود کافی ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے چہرے کو کئی جگہ سے اپنے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ ہنٹر ہاس کے چہرے کی کھال سے گاڑھا سرخ خون ٹپکنے لگا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کا اپنا چہرہ ہی نہ ہو۔ وہ بدستور ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے اس بیڈ روم میں لا کر جولیا کو کسی ننھے سے بچے کی طرح بیڈ پر اچھال دیا۔ میری جسمانی قوت کا اندازہ کیا تم نے؟ تم یقین کرو، بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو ہنٹر ہاس کو کچھ دیر کے لیے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اپنے حلقوں میں میری حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق ایک آدم خور قبیلے سے ہے۔ اس دور کی نسل بہت آگے بڑھ چکی ہے مس 29۔ وہ نت نئے تجربات کرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جن سے اگر میں کہہ دوں کہ میری قربت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے جسم کے تمام گوشت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو یقین کرو زندگی کے انوکھے تجربات کرنے کے لیے وہ خوش دلی سے اس پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن ہنٹر ہاس کی اپنی ایک پسند ہے۔ میں نے تمہیں اسی جگہ پسند کر لیا تھا جہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ جولیا نے بستر پر گرنے کے بعد ایک پلٹی کھائی اور بیڈ کی دوسری جانب جا کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ہانپتی ہوئی بولی، اس کے باوجود تم مجھے زندگی میں نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھو ڈیئر، میں نے تمہیں پہلے بھی بتا دیا ہے کہ میں مختلف مزاج کا انسان ہوں۔ اگر تم مجھے زندہ دستیاب نہ ہوئیں تو مردہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انسان کے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنے پسند، اپنے ذوق کے مطابق حاصل کروں گا، اور پھر تم جانتی ہی ہو کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ مرنا چاہتی ہو، بے شک مر جاؤ، بلکہ ایسا ہے کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، خاموشی کے ساتھ، ورنہ اس کے بعد میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا اور پھر جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کا لہجہ بے پناہ خون خوار ہو گیا، اور جولیا نے سینے پر کراس بنایا۔ اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی کی آخری گھڑی واقعی آ گئی ہے۔ واسطہ ایک غیر انسانی مخلوق سے تھا جس کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی تھی، لیکن انسانیت سے اس کا ذرا برابر تعلق نہیں تھا۔ جولیا بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اس وقت نزاکت یا نسوانیت کا کوئی تصور ذہن میں نہیں رکھنا تھا۔ وہ اپنی جگہ چوکنی شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی، اور ہنٹر ہاسٹ کسی کتے کی طرح زبان لٹکائے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جولیا پر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا مسحری کی دوسری جانب آ گیا، لیکن جولیا نے بھی اپنے آپ کو اس کے بدن سے بچا کر مسحری کی دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ البتہ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہنٹر ہاسٹ لنگوروں جیسی صفت رکھتا ہے۔ وہ دوسری طرف پہنچا اور اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے، پھر انہی کو ہلکی سی لچک دے کر واپس مسحری کی دوسری جانب کود گیا، اور اس نے جولیا کی کمر کے گرد حلقہ بنا لیا۔ لیکن جولیا نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ دوسرے لمحے وہ مسحری کے نیچے رینگ رہی تھی۔ ہنٹر ہاس نے ایک پر لطف کہکا لگایا اور خود بھی مسحری کے نیچے گھسنے کی کوشش کی، لیکن مسحری اتنی اونچی نہیں تھی کہ اس کا چوڑا بدن مسحری کے نیچے آ جاتا، جبکہ دبلی پتلی جولیا مسحری میں کافی دور تک چلی گئی تھی۔ ہنٹر ہاس نے پھر ایک بھرپور کہکا لگایا اور دوسرے لمحے اس نے وزنی مسحری کا ایک سرا پکڑا اور ایک خونخوار آواز کے ساتھ اسے الٹ دیا۔ جولیا اگر مسحری کے دوسرے سرے پر ہوتی تو یقینی طور پر اس وزنی مسحری کے نیچے آ کر بری طرح کچلی جاتی۔ ہنٹر ہاسٹ دیوانہ بنا ہوا تھا۔ جولیا نے بمشکل تمام خود کو مسحری کے نیچے آنے سے بچایا، لیکن اسی وقت ہنٹر ہاس نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر بڑی بے دردی سے اسے کھینچ لیا۔ پھر اس نے جولیا کے پاؤں چھوڑے ہی تھے کہ جولیا ایک بار پھر اس کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل گئی۔ ہنٹر ہاس پلٹا تو جولیا نے اچھل کر دولتی اس کے سینے پر جھاڑ دی، لیکن چٹانوں پر کہیں اثر ہوتا ہے۔ اس کے سینے پر ضرب لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اس نے پر لطف انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، او واہ، یہ تیری خوبی ہے، یہ تیری خوبی ہے کہ تو مجھے ایکسٹرا لطف دے رہی ہے۔ کسی اور لڑکی نے اتنی شاندار مدافعت نہیں کی تھی، لیکن حیرت ہے یا پھر یہ کہوں تو بہتر ہوگا کہ حیرت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک مہم جو لڑکی عام لڑکی نہیں ہو سکتی۔ لطف آ گیا تو پھر یہ کھیل جاری رکھا جائے، یا پھر ایسا کریں کہ یہاں سے نکل کر ہال میں چلیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اس قدر۔ ہنٹر ہاس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پورا غار لرز کر رہ گیا۔ اعصاب شکن دھماکے نے جولیا کو چند لمحات کے لیے سن کر دیا تھا۔
ہنٹر ہاسٹ کی نہ جانے کیا کیفیت ہوئی تھی، لیکن جولیا نے محسوس کیا تھا کہ چند لمحات کے لیے وہ بھی ساکت رہ گیا تھا۔ البتہ یہ سکوت صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہنٹر ہاسٹ کے منہ سے ایک موٹی سی گالی نکلی اور پھر وہ غار کے باہر جانے کے بجائے اس کے ایک اور اندرونی گوشے میں چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب چیز تھی، تقریباً 8 انچ کے قطر کی نال والی ایک عجیب سی مشین گن، جس میں ایک بڑی سی گراری لگی ہوئی تھی اور اس کی کوئی 2.5 فٹ لمبی نال میں تقریباً 24 سوراخ تھے۔ نیچے بہت بڑا میگزین لٹک رہا تھا۔ اس گن کا چمڑے کا پٹا اس نے اپنی گردن میں ڈالا ہوا تھا اور اس کا دوسرا حصہ اس کی بغل میں دبا ہوا تھا۔ اس خوفناک گن کو لے کر، جس کے بارے میں ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رکے بغیر ہزاروں گولیاں برسا سکتی ہے، ہنٹر ہاسٹ غار کے دہانے کی جانب بڑھ گیا۔ جولیا غیر اختیاری طور پر اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی تھی اور پھر وہ مرکزی غار میں داخل ہو گئے، جہاں ہلکا ہلکا دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ چٹان جو دروازے روکے کھڑی ہوئی تھی ٹوٹ گئی تھی اور اس کے پتھر غار میں بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً کسی نے ڈائنامائٹ لگا کر اس چٹان کو توڑ دیا تھا، لیکن کس نے؟ ہنٹر ہاسٹ دبے قدموں آگے بڑھا اور پھر دفعتاً غار میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی۔ ہنٹر ہاسٹ کی انوکھی مشین گن پتھروں کی کرچیاں اڑانے لگی۔ ہر دیوار سے پتھر اڑ رہے تھے اور ہنٹر ہاسٹ پورے غار میں گولیاں برسا رہا تھا۔ جولیا کو زمین پر لیٹ جانا پڑا، کیونکہ کرچیاں اڑ اڑ کر پورے غار میں گر رہی تھیں اور پھر دھواں آہستہ آہستہ چھٹ گیا۔ ہنٹر ہاسٹ بے دریغ چاروں طرف گولیاں برساتا رہا اور پھر اس کی دھاڑ ابھری۔ کون ہے؟ آگے آؤ، سامنے آؤ، او بزدل، او چوہے، کون ہے؟ آگے آؤ تم لوگ، دیکھتا ہوں میں تمہیں۔ لیکن سناٹے کے علاوہ اور وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہنٹر ہاسٹ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ آہستہ آہستہ غار کے دہانے کی جانب بڑھا۔ جولیا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے مدد آ گئی ہے؟ کیا صفدر وغیرہ نے کارروائی کی ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن ہنٹر ہاسٹ کے ہاتھ میں جو خوفناک ہتھیار تھا اس سے جولیا بے حد دہشت زدہ تھی۔ ہنٹر ہاسٹ کی بھیڑیوں جیسی شخصیت ہی لرزا دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کی شخصیت سے ہم آہنگ یہ عجیب و غریب ہتھیار اور موجود ہوا تھا۔ کیا صفدر اور اس کی ٹیم اس خوفناک ہتھیار کا مقابلہ کر سکے گی؟ لیکن جولیا کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ وہ غار جس کا دہانہ چٹان سے بند تھا اور چٹان اب ٹوٹ چکی تھی اور غار میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، اپنی نوعیت کا عجیب و غریب غار تھا۔ دہانے کے عین اوپر ایک ابھری ہوئی چٹان تھی جس پر پہلے جولیا نے غور نہیں کیا تھا، لیکن یہ چٹان دروازے کے اوپر ایک سائبان کی حیثیت رکھتی تھی اور حملہ آور اس چٹان سے نیچے کودا تھا۔ وہ اس وقت ہنٹر ہاسٹ پر کودا تھا جب ہنٹر ہاسٹ چٹان کے دروازے سے جھک کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کودنے والا ہنٹر ہاسٹ کو رگیدتا ہوا زمین پر جا پڑا تھا۔ جولیا دہشت زدہ انداز میں اپنی جگہ پڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ روشنی کم نہیں تھی اور ہنٹر ہاسٹ اور اس پر حملہ کرنے والے شخص کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ حملہ آور نے سب سے پہلے لات مار کر ہنٹر ہاسٹ کے ہاتھ سے وہ گن گرا دی اور پھر ٹھوکر مار کر اسے ٹوٹی ہوئی چٹان کی جانب اچھال دیا۔ گن چٹان کے ٹوٹے ہوئے رخنے میں پھنس گئی تھی، لیکن ہنٹر ہاسٹ حملہ آور کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ جولیا در حقیقت اس وقت اپنی فطرت کے خلاف سخت دہشت زدہ ہو گئی تھی اور اسے اپنے بدن میں لرزشوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ہنٹر ہاسٹ کی خوفناک قوت کا اندازہ تھا۔ کوئی ایک آدمی کسی قیمت پر بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ اس کا واسطہ ایک آدم خور سے تھا جو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن چند ہی لمحوں میں جولیا نے محسوس کیا کہ حملہ آور نے ہنٹر ہاسٹ کی گردن اپنی رانوں میں دبائی ہوئی ہے اور ہنٹر ہاسٹ ہر قسم کے داؤ پیچ استعمال کرنے کے باوجود اپنی گردن اس کی رانوں کی گرفت سے آزاد نہیں کرا پا رہا۔ جولیا نے اب بغور اس شخص کو دیکھا۔ حملہ آور سیاہ لباس میں ملبوس تھا، چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ جالی لگی ہوئی تھی۔ جسمانی طور پر وہ اچھا خاصا تندرست آدمی تھا، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ ہنٹر ہاسٹ کا مد مقابل ہو۔ البتہ جو مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے وہ ذرا تعجب خیز تھے، کیونکہ ایک لمحے میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہنٹر ہاسٹ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے میں ناکام رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ہنٹر ہاسٹ کی کریہ چیخ سنائی دی اور وہ حملہ آور کے اوپر سے الٹ کر چت غار کے فرش پر گرا۔ حملہ آور برق جیسی پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
پھر اس نے کمر پر ہاتھ رکھے اور دوسرے لمحے اس کی ٹھوکر ہنٹر ہاسٹ کی پسلیوں پر پڑی۔ ہنٹر ہاسٹ جو ہاتھ اٹھا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بار پھر چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حملہ آور کی ٹھوکریں اس کے پورے بدن پر پڑ رہی تھیں اور حملہ آور اس کے پینتروں سے اور بدلی ہوئی جگہوں سے بچ بچ کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس پر ٹھوکریں برسا رہا تھا۔ حالانکہ ہنٹر ہاسٹ کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ اس کے ہاتھوں یا پیروں کی لپیٹ میں آ جائے، اور اس کے لیے وہ پھرکی کی طرح ناچ رہا تھا۔ لیکن جولیا نے ایک لمحے میں یہ محسوس کر لیا کہ حملہ آور در حقیقت بجلی کی طرح پھرتیلا ہے۔ اس کے پاؤں اس آہستگی سے ہنٹر ہاسٹ کی لپیٹ سے بچ کر زمین سے لگتے تھے کہ ہلکی سی آواز تک پیدا نہ ہوتی تھی، گویا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ لیکن اس کی بھرپور ٹھوکروں کی آواز جولیا کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور یہ ہنٹر ہاسٹ ہی کی ہمت تھی کہ ان خوفناک ضربوں کو وہ اپنے جسم پر برداشت کر رہا تھا۔ جولیا نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ہنٹر ہاسٹ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا، حملہ آور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ان حصوں پر ضربیں لگاتا تھا جن کا وہ سہارا لے سکتا تھا، اور ہنٹر ہاسٹ دوبارہ زمین پر گر جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہنٹر ہاسٹ کے انداز میں سستی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ حملہ آور کی ٹھوکروں نے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ یہ ٹھوکریں بے دریغ اس کے جبڑوں، سر، سینے، کمر اور ریڑھ کی ہڈیوں پر پڑ رہی تھیں۔ باقی جسم کو حملہ آور نے ٹچ نہیں کیا تھا۔ یہ جنگ کا انتہائی ماہرانہ انداز تھا، اور جولیا انتہائی خوف زدہ انداز میں سوچ رہی تھی کہ یہ جادوگر کون ہو سکتا ہے جس نے جنگ کا ایک انوکھا کھیل کھیل دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر پڑی ہوئی پتھروں کی کرچیاں بھی ہنٹر ہاسٹ کے جسم کو زخمی کر رہی تھیں۔ خدا کی پناہ، یہ شخص کون ہے؟ آخر کون ہے؟ جولیا کے ذہن میں سناٹے چھائے جا رہے تھے۔ ہنٹر ہاسٹ اب آہستہ آہستہ اپنی ہمتیں توڑتا جا رہا تھا۔ حملہ آور نے اچانک ہی گھوم کر ایک لات اس کی کھوپڑی پر رسید کی، اور یہ طاقت کا ایک ایسا کرشمہ تھا کہ جولیا دنگ رہ گئی۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا وجود ہوتا ہے، ہر طاقتور کے لیے اس سے زیادہ طاقتور موجود ہوتا ہے۔ ہنٹر ہاسٹ اس کی ٹھوکر کی ضرب سے اپنی جگہ سے اچھلا، اور اس کا سر غار کی دیوار سے پوری قوت سے جا ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا سر اس طرح پھٹ گیا جیسے تربوز پھٹ جاتا ہے۔ ہنٹر ہاسٹ کا منہ خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھلا اس بات کے کیا امکانات تھے کہ ہنٹر ہاسٹ ایک لمحہ بھی زندگی کا سانس لے سکتا؟ وہ اپنی جگہ سے پھسلتا ہوا نیچے آ رہا، اور اس کی گردن اس کے جسم کی مخالف سمت مڑ گئی۔ جولیا آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسی خوفناک جنگ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ حملہ آور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ حملہ آور نے جھک کر ہنٹر ہاسٹ کو دیکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اور دوسرے لمحے اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، جولیا اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاؤ۔ اور یہ آواز جولیا نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ وہ ایک لمحے میں اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ X2 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی ایسا موقع آیا تھا جب X2 سامنے آیا ہو، اور جب بھی وہ سامنے آیا اس شان سے آیا کہ اس کی شخصیت کو تسلیم کرنا پڑا۔ جولیا لرزتے بدن کے ساتھ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تو X2 نے پوچھا، یہاں اس غار میں اس کے علاوہ اور کوئی ہے؟ نو سر۔ جولیا نے آواز پر قابو پانے کی کوشش کی تو X2 آہستہ سے بولا، تم خوف زدہ ہو جولیا؟ نہیں سر، اب نہیں ہوں۔ آؤ، X2 نے کہا، اور غار کے دہانے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ غار میں کیا کیا ہے۔ دہانے کے قریب پہنچ کر وہ بولا، چٹان کا ایک تھوڑا سا حصہ ٹوٹا ہے، تم اس سے باہر نکل سکتی ہو یا میں تمہیں سہارا دوں؟ سر، میں باہر نکل سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے انداز میں باہر آ جاؤ، X2 نے کہا، اور چٹان کے ٹوٹے ہوئے رخنے پر چڑھ کر پھرتی سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، انگ انگ میں پھرتی بھری ہوئی تھی۔ سڈول بدن اس طرح سوراخ سے گزر گیا جیسے مچھلی ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ جولیا کو بہرحال دقت ہوئی تھی، لیکن وہ X2 کی موجودگی کی وجہ سے اب اتنی نڈر ہو گئی تھی کہ ہر خوف اس نے ذہن سے نکال پھینکا تھا۔ X2 نے وہ خاص قسم کی گن بھی رکھنے سے نکال لی تھی۔ پھر دوسری جانب اترنے کے بعد جولیا نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد آس پاس کے ماحول کو۔ 10-11 لاشیں یہاں بھی پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان سب کو غالباً کسی دھاروار ہتھیار سے ہلاک کیا گیا تھا۔ لاشیں جس انداز میں پڑی ہوئی تھیں، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ باہر شدید جنگ ہوئی ہے، اور X2 کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں تھا، جس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ X2 نے تنے تنہا ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔
یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو جولیا کو اغوا کر کے یہاں لائے تھے۔ ایکس2 نے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، آ جاؤ۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد جولیا نے ایک شاندار موٹر سائیکل دیکھی جو سٹینڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ ایکس2 اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جولیا اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی موٹر سائیکل کے قریب پہنچ گئی۔ ایکس2 نے اسے سٹینڈ سے اتارا، گن سنبھال کر ایک جگہ اٹکائی اور پھر گردن گھما کر جولیا کو دیکھا۔ جولیا آہستہ آہستہ قریب پہنچ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل و دماغ مسرت سے سرشار تھا۔ ایکس2 کی اتنی قربت کا کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت ایکس2 کی بدن سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا ذہن سوتا جا رہا تھا۔ ایکس2 نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، ہلکی سی آواز بھی نہیں تھی۔ نفیس موٹر سائیکل ناہموار چٹانوں پر دوڑنے لگی اور ایک مشتاق اور ماہر ڈرائیور کے ہاتھوں ایک پرسکون سفر شروع ہو گیا۔ جولیا تو ہر چیز کو محسوس کر رہی تھی۔ ایکس2 در حقیقت اپنی شہرت اور اپنے وقار میں حق بجانب ہے۔ اس جیسی شخصیت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اسی حیثیت کا حامل ہو۔ موٹر سائیکل کا یہ سفر کافی دیر تک جاری رہا اور اس دوران جولیا نہ جانے کیسے کیسے احساسات سے گزر گئی۔ اس کی ہمت بھلا کیا پڑ سکتی تھی کہ ایکس2 سے کوئی بات کر سکے۔ وہ تو ان لمحات کو اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ساحر اس کے اتنے قریب موجود تھا جس کے سحر میں وہ نہ جانے کب سے گرفتار تھی۔ بالآخر تقریباً 35 منٹ کے سفر کے بعد ایکس2 نے موٹر سائیکل روکی اور جولیا سے کہا، وہ سامنے کا حصہ دیکھو، تمہیں تمہاری لینڈ روور نظر آ جائے گی۔ صفدر وغیرہ وہاں موجود ہیں اور یقیناً تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس چلی جاؤ اور سنو جولیا، اب سفر کی رفتار تیز کر دو۔ صفدر سے کہہ دینا کہ اب مزید دیر کرنے کی ضرورت نہیں، فوری طور پر یو ٹاؤن پہنچو اور نیو کیمپ میں قیام کرو۔ میں چلتا ہوں، باقی اگر کسی ہدایت کی ضرورت ہوئی تو ٹرانسمیٹر پر تم سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ سر، جولیا نے کہا اور بائک سے نیچے اتر گئی۔ اسے ایک عجیب سے دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ کرب کے یہ چند لمحات ملے تھے اپنی محبوب شخص کے ساتھ، لیکن اس طرح کہ اس میں زبان کھولنے کی جرت نہیں تھی۔ موٹر سائیکل برق رفتاری سے آگے بڑھی اور آن کی آن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ جولیا حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ ایکس2 نے اس کی عزت بچائی تھی، اس کے لیے ایک وحشیانہ اقدام کیا تھا اور بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کاش وہ اپنے چہرے سے نقاب بھی ہٹا دیتا اور جولیا بس ایک نگاہ اسے دیکھ سکتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ یہ خواب تو نہ جانے کتنی بار اس نے دیکھا تھا، لیکن خود بھی جانتی تھی کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن گھمائی۔ سامنے ہی لینڈ روور نظر آ رہی تھی، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ جولیا آگے بڑھ گئی، بدن بڑا ہلکا ہو رہا تھا۔ ہنٹر ہاسٹ جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، جس کمینے انسان نے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جس کے خوفناک غار میں 28 لڑکیوں کی لاشوں کے پنجر لٹکے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، چند لمحوں میں ایکس2 کے ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا۔ اس ایکس2 کا مد مقابل کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی رہی، پھر تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ اسے صدیقی نظر آیا اور اس نے صدیقی کو آواز دی۔ صدیقی اس طرح اچھل پڑا تھا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، اور اس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح جولیا کی جانب دوڑا تھا اور اس کے قریب پہنچا۔ مس جولیا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہوں۔ آپ مس جولیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک ہوں، چلو، جولیا نے کہا اور صدیقی اس کے ساتھ واپس چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے کہا، آپ مس جولیا، خدارا اپنے بارے میں بتائیے، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ جولیا نے صدیقی کو دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولی، خود نہیں گئی تھی صدیقی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ کس نے؟ کہاں؟ او، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ سب کی اتنی بری حالت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی آپ کو۔ اچھا خیر چھوڑیے، وہیں چل کر باتیں ہوں گی۔ وہ تمام لوگ وہیں موجود تھے اور در حقیقت سب کے چہروں پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ سب ہی نے جولیا کو صدیقی کے ساتھ دیکھا اور سب کی حالت غیر ہو گئی۔ صفدر جولیا کے پاس آ گیا تھا۔ پھر وہ سب جولیا سے اس کی خیریت پوچھنے لگے اور جولیا نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی پوری کہانی ان لوگوں کو سنا دی، اس ٹھیکیدار کے بارے میں بتایا جس کا نام ہنٹر ہاسٹ تھا، اور پھر ایکس2 کے بارے میں تفصیل بتائی۔ ظاہر ہے سب پر جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی وہ ایک فطری چیز تھی۔ صفدر نے کہا، یہ حقیقت ہے مس جولیا، ہم لوگ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھا گئے۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بھیانک تجربہ تھا۔
ہماری زندگی کا ایک بھیانک ترین تجربہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خودکشی کی حد تک نروس ہو گئے تھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ نیو کیمپ جائیں تو کیسے؟ آپ کو چھوڑ کر تو جا نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ البتہ یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے کہ ایسے معاملات میں X2 کبھی ہمیں نظر انداز نہیں کرتا اور وہ ہزار آنکھوں سے ہماری نگرانی کرتا ہے۔ ایسا باس جولیا، ایسا باس ملنا دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ جولیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جولیا بولی، X2 نے ہدایت کی ہے صفدر کہ اب وقت ضائع کیے بغیر ہمیں برق رفتاری سے سفر کر کے یو ٹاؤن پہنچنا ہے اور نیو کیمپ میں قیام کرنا ہے۔